جب نائمہ عصر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئی تو نمازیوں کے امام، انسانیت کے پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ فتح کے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے: وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کرے سارے دینوں پر، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، آپس میں رحم دل ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم پاؤ گے۔ ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے۔ ان کی یہ تمثیل تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی تمثیل یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی سوئی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کے دلوں کو موہتی ہوئی تاکہ کافروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ الفتح کی آخری 2 آیات کی تلاوت ختم ہوئی، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، سب لوگ رکوع میں چلے گئے۔ عصر نے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا: دیکھا تم نے نائمہ، جب یہ الفاظ نازل ہو رہے تھے تو پورے عرب کے مشرکین مسلمانوں کے دشمن تھے۔ مسلمانوں نے بمشکل تمام ایک 10 سالہ جنگ نہ کرنے کے معاہدے کو، جو انہیں ذلت آمیز لگ رہا تھا، قبول کر کے امن حاصل کیا تھا۔ نائمہ نے پوچھا: تم صلح حدیبیہ کی بات کر رہے ہو؟ عصر نے کہا: ہاں، مگر اس کے بعد یہ سورہ فتح نازل ہوئی جس میں فتح مبین کی خوشخبری ملی، اور یہ خبر کہ دین اسلام اس سرزمین کے ہر دین پر غالب آ جائے گا، یہاں کوئی اور دین باقی نہیں رہے گا۔ نائمہ نے کہا: اور یہ بات فتح مکہ کے وقت پوری ہو گئی جسے ہم نے ابھی دیکھا۔ عصر نے کہا: بالکل، اور جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ان آیات میں ذکر تھا، اب تم ان کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور ناقابل یقین پیشگوئی سنو گی۔ یہ پیشگوئی مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب پورا عرب بھوکے بھیڑیوں کی طرح مدینہ پر حملہ آور تھا۔ یہ کہتے ہوئے عصر نائمہ کو ماضی میں ذرا پیچھے لے گیا۔ یہ بے پناہ سرد موسم تھا۔ اہل ایمان یخ بستہ پانی سے وضو کر کے عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی آ رہے تھے۔ نائمہ نے دیکھا کہ نمازیوں کی اکثریت کے چہرے پر غربت اور فقر و فاقہ کے آثار ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس اس شدید سردی سے بچنے کے لیے لباس بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر میں نماز شروع ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور کا ایک حصہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور معرکۃ الآرا پیش گوئی تھی۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں اقتدار بخشے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو اقتدار بخشا جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو متمکن کرے گا جس کو ان کے لیے پسندیدہ ٹھہرایا، اور ان کی اس خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ نور کی 55ویں آیت کے الفاظ ختم ہوئے تو عصر نے نائمہ سے مخاطب ہو کر کہا: سنا تم نے ان لوگوں سے جن کا سرمایہ ایمان و عمل صالح کے سوا کچھ نہیں، کیا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ مگر تم دیکھو گی کہ آنے والے چند برسوں کے اندر انسانی تاریخ کا سب سے حیرت ناک واقعہ رونما ہوگا۔ اس کے ساتھ عصر نے نائمہ کو لیا اور آگے بڑھا۔ وقت کی گردش کے ساتھ وہ چند برس آگے پہنچ گئے۔ وہ دونوں مدینے ہی میں موجود تھے، مگر مدینہ کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، جو اب قدرے بڑی ہو چکی ہے۔ اس کے صحن میں سونے، چاندی اور دیگر قیمتی اموال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ عصر نے تعارف کراتے ہوئے کہا: یہ جو سامنے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے شخص ہیں، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے ساتھ ہی عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے ہیں۔ نائمہ نے پوچھا: اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ عصر نے مسجد کے ایک گوشے میں موجود روضہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ان کا انتقال ہو چکا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، وہ عمر جو ایک زمانے میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ ان کے ساتھی جو مکہ میں ظلم و ستم کا شکار تھے۔ یہ سب اسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن سن رہے تھے، جس میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ سو دیکھو، اس وقت بیشتر متمدن دنیا پر ان لوگوں کا اقتدار قائم ہو چکا ہے۔ ایران کی عظیم ساسانی سلطنت کے پرخچے اڑ چکے ہیں اور اس کا پورا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ چکا ہے، جبکہ رومی سلطنت کے سارے افریقی اور ایشیائی علاقے ان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ نائمہ نے حیرت سے پوچھا، فرعون کا مصر بھی؟ عصر نے کہا، مصر تو اس عظیم سلطنت کا بس ایک صوبہ ہے۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ کتنے مختصر وقت میں زمین کا اقتدار اللہ نے اپنے بندوں کے قدموں میں لا ڈالا ہے۔ وہ بندے جنہیں مکہ میں مارا پیٹا جا رہا تھا اور مدینہ میں جنہیں ہر وقت حملوں اور جنگوں کا خوف رہتا تھا۔ نائمہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، ناقابل یقین مگر ناقابل انکار۔ عصر نے کہا، شاید اس سے زیادہ بلیغ، جامع اور خوبصورت تبصرہ اس صورتحال پر نہیں کیا جا سکتا جو تم نے کیا ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کی یہ سزا و جزا خدا کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہی نہیں، قیامت کے دن ہونے والی سزا و جزا کا مکمل نمونہ بھی ہے۔ یہ قیامت کی آخری فل ڈریس ریہرسل ہے، یہ انسانیت پر اتمام حجت ہے، جس کے بعد انسانیت فلسفیانہ مباحث سے نکل کر خدا کی سچائی کی مسلمہ دلیل کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اس دلیل کو دنیا تک پہنچائیں۔ اسی اثنا میں فضا میں اذان کی صدا بلند ہوئی۔ نائمہ کو لگا کہ ہر لفظ اس کے کانوں سے اس کے دل میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ اذان کے الفاظ سن کر نائمہ کی عجیب کیفیت ہو چکی تھی۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا، دن ختم ہو چکا تھا۔ نائمہ کو معلوم تھا کہ اس کا سفر بھی ختم ہو رہا ہے۔ وہ بے اختیار مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نمازیوں سے مسجد بھر گئی، اقامت بلند ہوئی، صحابہ کرام اٹھے اور جماعت شروع ہو گئی۔ امامت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ والعصر کی تلاوت شروع کی۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اللہ اکبر کے ساتھ سب لوگ رب کی بڑائی کے اعتراف میں جھک گئے۔ عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے چلتا ہوا مسجد نبوی سے باہر آ گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اپنے پیچھے شفق کی لالی آسمان کے دامن پر بطور نشانی چھوڑ گیا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، شاید سردیوں کی آمد تھی۔ نائمہ کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ اس نے سچائی جاننا چاہی تھی، سچائی آج اس پر مکمل طور پر کھول دی گئی تھی، اتنے واضح ثبوتوں کے ساتھ کہ اس کا انکار ممکن ہی نہ تھا۔ اسے ایک طرف سچائی تک پہنچنے کی خوشی تھی تو دوسری طرف احساس ذمہ داری سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ عصر کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ عصر اسے مسجد کے قریب موجود بقیع کے قبرستان کی طرف لے آیا۔ یہ اس کے سفر کا پہلا موقع تھا جب وہ عصر کے ساتھ چلی اور زمانے کے اندر سفر کرنے کے بجائے زمین پر سفر طے کیا تھا۔ اس نے بقیع کی طرف دیکھا، ابھی اتنی روشنی باقی تھی کہ نائمہ وہاں موجود قبروں کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ نائمہ جو اپنے عمرے کے سفر کی بنا پر جانتی تھی کہ یہ بقیع کا قبرستان ہے، بولی، ہم جنت البقیع کے قبرستان میں آ چکے ہیں۔ عصر نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، تم سچائی جاننا چاہتی تھی، تم جاننا چاہتی تھی کہ کیوں خدا سچائی کو آخری صورت میں کھول کر بیان نہیں کرتا۔ تمہارے سوال اور ہر سوال کا جواب بالکل کھول کر تمہیں دکھا دیا گیا ہے۔ تم میرے بارے میں جاننا چاہتی تھی، العصر کے بارے میں۔ اب تمہیں میرا مطلب بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ میں رسولوں کا زمانہ ہوں جو ہزاروں برس سے تاریخ میں یہ گواہی دیتا رہا ہے کہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے۔ نائمہ نے عصر کی بات میں اپنی بات ملاتے ہوئے کہا، ابو جہل کی طرح، فرعون کی طرح، عاد و ثمود کی طرح۔ عصر نے کہا،
ہاں سوائے ان کے، یہ کہتے ہوئے عصر نے دونوں ہاتھ دائیں اور بائیں پھیلا دیے۔ اس کے ایک ہاتھ کا اشارہ مسجد نبوی کی طرف تھا اور دوسرے کا اشارہ اصحاب بقی رضوان اللہ تعالی علیہم کی طرف تھا، جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے اور حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے۔ نائمہ نے پورے وثوق کے ساتھ کہا، بے شک۔ عصر رکے بغیر بولتا رہا، میری گواہی قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد کی داستان میں ہے، قوم ثمود اور قوم لوط علیہ السلام کے آثار میں ہے، آل فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعات میں ہے، سب سے بڑھ کر یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جزا اور ان کے دشمنوں کی سزا میں ہے، جس کے آثار اور جس کی داستان تمہارے زمانے تک موجود ہے، جس کے واقعات قرآن کے صفحات ہی میں نہیں، تاریخ کے واقعات میں بھی ثبت ہیں۔ عصر کی آواز نائمہ کی روح کے اندر تک اترتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سزا و جزا بتا رہی ہے کہ اس دنیا کا ایک زندہ خدا ہے جو غیب میں ضرور ہے مگر بے خبر نہیں، جو اس دنیا میں سزا و جزا کر سکتا ہے۔ جس نے یہ سزا اور جزا رسولوں کے زمانے میں بار بار برپا کی ہے، وہ نگہبان اور عادل رب آنے والی دنیا میں یقیناً مجرموں کو پکڑے گا اور صالحین کو بہترین بدلہ دے گا، کیونکہ دنیا امتحان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے عصر نے اپنے بازو گرا دیے اور ساکنان بقی رضوان اللہ تعالی علیہم کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ نائمہ کو مخاطب کر کے بولا، نائمہ، اب کیا تم دنیا کے سامنے خدا اور آخرت کی یہ گواہی دو گی؟ کیا تم رسولوں کے مشن کو جاری رکھو گی؟ نائمہ نے پورے عزم سے جواب دیا، میں ضرور یہ شہادت دوں گی۔ پھر ایک خاموشی چھا گئی، ایک گہرا سناٹا فضا میں ہر طرف طاری تھا۔ دھیمی دھیمی ہلکورے لیتی ہوا نائمہ کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ اپنے ماحول سے مکمل بے خبر ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی حال میں رہی، پھر اچانک اس کے کانوں میں عصر کی آواز آئی، نائمہ، اب میں تم سے رخصت چاہوں گا۔ عصر کی بات سن کر نائمہ چونکی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ اس نے دوسری دفعہ اس دیو مالائی شخصیت کو غور سے دیکھا۔ پہلی دفعہ اس نے عصر کو اس وقت غور سے دیکھا تھا جب وہ ہیولے سے انسان بن کر سامنے آیا تھا۔ عصر کی شخصیت، اس کا وجود اس قدر غیر معمولی تھا کہ نائمہ کو دوبارہ اسے نظر بھر کے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی روانگی کا سن کر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے نگاہ بھر کے دیکھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اس قالب کی اسیر ہو چکی ہے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نائمہ نے اٹکتے ہوئے سوال کیا، کیا ہم کبھی دوبارہ مل سکیں گے؟ عصر نے کہا، تم نے اگر جنت کی کامیابی حاصل کر لی تو مجھ سے مل سکو گی، اس لیے کہ اہل جنت کی ہر خواہش اللہ پوری کریں گے، مگر میں اس قالب میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ نائمہ نے حیرت سے کہا، کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا حسین قالب ختم کرنے کے لیے نہیں بنا سکتے؟ عصر نے کہا، یہ تم سے کس نے کہا کہ یہ قالب فنا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ لیکن یہ میرا قالب نہیں ہے، میرا کوئی قالب نہیں، میرا کوئی بھی مجسم وجود نہیں، مجسم وجود تو تم انسانوں کا ہوتا ہے۔ نائمہ کا پورا وجود سراپا سوال بن گیا۔ اس نے پوچھا، تو پھر یہ قالب کس کا ہے؟ کون خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین اور بے مثل بنایا ہے؟ عصر ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور بولا، مجھے نہیں معلوم، مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ یہ قالب خدا کے ایک محبوب بندے کا ہے، وہ خدا کا سچا غلام ہے، اسی لیے وہ سردار ہے، وہ اپنے مالک کا ایک حقیر خادم ہے لیکن اپنے زمانے کا رہنما ہے۔ نائمہ نے پوچھا، کیا میں خدا کے اس بندے سے مل سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں فریاد تھی، وہ نہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ عصر نے کہا، تم اس سے ملو گی، یہی میرے پاس تمہارے لیے آخری پیغام ہے۔ نائمہ نے پوچھا، مگر میں اس کو کیسے پہچانوں گی؟ کیا وہ شخص ایسا ہی ہوگا جیسے اس وقت تم مجھے نظر آ رہے ہو؟ عصر نے کہا، نہیں، یہ قالب تو جنت کے لیے بنایا گیا ہے، ایسے وجود اگر دنیا میں بنا دیے جائیں تو لوگ ان کی پرستش شروع کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے عصر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نائمہ کے ہاتھوں میں اس کا اپنا لاکٹ رکھ دیا۔ یہ وہی لاکٹ تھا جسے بیچ کر نائمہ نے اس غریب عورت اور بیمار بچے کی مدد کی تھی۔ اسے دیکھ کر نائمہ حیران رہ گئی، وہ سوالیہ نظروں سے عصر کو دیکھنے لگی۔ عصر نے کہا،
جس وقت یہ لاکٹ تمہیں ملے گا اسی وقت تمہاری ملاقات اس شخص سے ہو جائے گی، تم بغیر کسی شک کے اسے پہچان لوگی۔ مگر نائمہ، اس وقت ایک دوسری بات کو سمجھنا تمہارے لیے زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ جو لوگ حقائق اس سطح پر آ کر دیکھتے ہیں جس پر تم آ چکی ہو، ان کی آزمائش بہت سخت ہو جاتی ہے۔ تم نے سچائی کو آخری سطح پر جا کر دیکھا ہے، اس لیے تمہارا راستہ اب اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ نائمہ نے کہا، میں بہت کمزور ہوں۔ اس سے قبل کہ عصر کوئی جواب دیتا، مسجد نبوی سے عشاء کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ نائمہ آنکھیں بند کر کے اذان سنتی رہی۔ اذان ختم ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عصر کا وجود تحلیل ہو کر دوبارہ ایک ہیولے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ کمزور ہوتی نائمہ کے لیے ایک اور صدمہ تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ اب اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ آنے والی زندگی میں اس کے لیے کیا کچھ سخت مراحل آ سکتے ہیں۔ عصر جو اس کی کیفیت سے واقف تھا اسے مخاطب کر کے بولا، میرے ساتھ واپس مسجد نبوی چلو۔ نائمہ ہمت کر کے اٹھی اور کچھ کہے بغیر آہستگی سے واپس مسجد کی سمت بڑھنے لگی۔ تاریکی پورے ماحول پر پوری طرح چھا چکی تھی، البتہ جگمگ جگمگ کرتے تاروں سے پورا آسمان جھلملا رہا تھا۔ وہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ دوسری رکعت جاری تھی جس میں امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت شروع کی۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس پر اس کے رب کی جانب سے اتاری گئی، اور مومنین ایمان لائے، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے مانا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر ایک پائے گا جو کمائے گا اور بھرے گا جو کرے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، اور اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی بار نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے ہو گزرے۔ اے پروردگار، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ لاد جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف کر، ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، پس کافروں کے مقابل میں ہماری مدد کر۔ نائمہ یہ سنتی رہی اور ان صاحبان ایمان کو نماز ادا کرتے دیکھتی رہی جو پیغمبروں کے بعد انسانیت کا سب سے زیادہ صاحب عظمت گروہ تھا۔ نماز ختم ہوئی تو عصر نے نائمہ سے کہا، تم نے سنا کہ قرآن میں ابھی کیا کہا گیا ہے؟ نائمہ نے کہا، ہاں، ایمان لانے کا ذکر تھا۔ عصر نے کہا، مگر ایمان کے بعد ایک درخواست بھی کی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم سے پہلوں پر ڈالا گیا، جو ہماری استعداد سے زیادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بوجھ پچھلی امتوں پر ڈالے گئے وہ صحابہ کرام پر نہیں ڈالے گئے، اور جو قربانیاں صحابہ کرام نے دے دیں اگلی نسلوں سے وہ قربانیاں بھی نہیں لی جائیں گی۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم پر اور تمہارے زمانے میں اللہ کا سچا دین بے آمیز طریقے پر دنیا تک پہنچانے والوں پر اللہ تعالیٰ سخت بوجھ نہیں ڈالیں گے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ تمہارا واسطہ کسی فرعون، کسی ابو جہل سے نہیں پڑے گا، تمہیں صرف اپنے حالات، اپنے نفس اور شیطانی ترغیبات سے لڑنا ہوگا۔ نائمہ کے ذہن میں کئی اندیشے جمع تھے۔ اس نے کہا، مگر امتحان تو پھر بھی ہوں گے نا؟ عصر نے کہا، ہاں، امتحان تو ضرور ہوگا، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی تو ہے، مگر اکثر وہ صرف حوصلے کا امتحان لیتے ہیں، انسان کا نہیں۔ نائمہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ اس کے سامنے سزا و جزا کے سارے مناظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں نے ہر امتحان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امتحان حوصلے کا ہو یا زندگی کا۔ عصر نے کہا، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، امید ہے کہ تم سے اب جنت الفردوس میں ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی عصر کا وجود فضا میں تحلیل ہوتا ہوا غائب ہو گیا۔ نائمہ نے اپنے ارد گرد دیکھا، اس کے ارد گرد ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، مگر نائمہ کے اندر کوئی خوف نہیں تھا۔
اس نے پورے حوصلے سے نامعلوم منزل کی طرف قدم بڑھا دیے۔